فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب، آنریبل فیڈرل منسٹرز، وزراء اعلیٰ، چیف منسٹر گلگت بلتستان، پرائم منسٹر AJK اور دوسرے انتہائی قابل احترام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جنگ اب دوسرے مہینے میں آ چکی ہے اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس کے اوپر بے حد افسوس ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے تعزیتی پیغامات مختلف اوقات میں اور اسی حوالے سے خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی بطور ایک مخلص دوست کے، برادر ملک کے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، دوسرے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور ان تک محنت کر رہے ہیں۔ ابھی چین سے ہو کے آئے ہیں، ان کے بازو کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حتی المقدور کوشش کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کمال برمارین سے اس خطے میں امن قائم کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے پاکستان باقی ممالک کی طرح اس جنگ سے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری اکانومی کے لیے پچھلے 2 سال میں آپ سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، اور پاکستان کی معیشت کو میکرو لیول پر اس کو سٹیبل کر دیا۔ اب اس وقت ترقی اور خوشحالی کا وقت آ چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں معاشی طور پر بے پناہ مشکلات کا آج سامنا ہے۔ بڑی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو 2 جہاز کھڑے تھے آبنائے ہرمز میں گزرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے دونوں جہاز الحمدللہ وہاں سے گزر گئے، اور ابھی حالیہ دنوں میں پھر 20 جہازوں کا پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کا انتظام کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی آئندہ چند دنوں میں پیش رفت ہوگی۔ جو ہی جنگ کے سائے منڈانے لگے میں نے یہاں پر میٹنگز کی، اور پھر ہماری ٹیم 4 صوبوں میں محترم وزراء اعلیٰ سے انہوں نے جا کے میٹنگز کی۔ لاہور میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، سندھ میں شاہ صاحب سے، KP اور بلوچستان میں جا کے، اور پوری ان کو صورتحال کی آگاہی کی۔ پہلے ہفتے ہمیں فی الفور 55 روپے پاس آن کرنا پڑا، اور ہم نے اس کو ایکویٹ کیا ڈیزل کو اور پیٹرول کی قیمت کو۔ ایک کی PDL ہم نے کم کی اور اس کو ایکویٹ کر کے ہم نے 55 روپے کے طور پر پاس کیا۔ پاکستان کے محنتی دہقاں، مزدور، دکاندار، ان کے لیے بے پناہ ایک معاشی بوجھ تھا جو کہ انہوں نے ایبزارب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی سب کی اجتماعی اور بھرپور کاوشوں سے ہم نے وقت کے اوپر ہم نے یہ ساری چیزوں کو جانچا، ڈیبیٹ کیا، اور اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے۔ کیبنٹ کی 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے سرنڈر کی۔ تیل کی جو کنزمپشن ہے اس میں 50% کی کٹوتی لگائی۔ پھر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور اسی طرح کا 60% جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے کھڑا کر دیا تاکہ تیل کا جو استعمال جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ میں اس معاملے میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی، انہوں نے خصوصی طور پر اس میں بڑی دلچسپی لی، میرے پاس تشریف لائے، ہم نے ان سے بھی ہر چیز شیئر کی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میٹنگ بلائی، وہاں پر آپ سب تشریف لائے اور ایک بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ اس وقت تک ہم نے بلینکٹ کور دیا ان 3 ہفتوں میں، اور اس حوالے سے
वफाक ने 129 अरब रुपए दिए हैं। 100 बिलियन हमने पीएचडी में हमने कट लगाया, और जो बचत थी उसको हमने अकाउंट पर डाला, और उससे हमने ये तमाम ये जो अखराजात हैं जो वफाक ने बर्दाश्त किए। अब आज वक्त आ चुका है कि सब ने मिलकर इस मामले को तय करना है। इसके लिए मैं वज़ीर आला का ख़ास तौर पर सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रेसिडेंसी में मीटिंग में भरपूर तावन का यकीन दिलाया। मैं बिलावल भुट्टो साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन्होंने पूरी इस वक्त जो सूरत हाल है इकट्ठे इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भरपूर यकीन दहानी कराई। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कौमी यकजहती इत्तेहाद की निशानी है, जिसके बगैर कोई कौम भी इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि आज जो सूरत हाल वो ये है कि हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है, और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। मैं ये भी समझता हूँ चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें, और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो मैं समझता हूँ इसके लिए आज हम यहाँ पर सब जमा हैं, और हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है कमज़ोर और जो मुफलिकुल हाल जो तबकात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीज़ल चाहिए, फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीज़ल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए, और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। मैं समझता हूँ कि हमें यकीनन ऑस्टेरिटी और कंजर्वेशन के जो मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना है, ताकि यतीम, बेवा, गरीब, मज़दूर जो है वो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका बेहद एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। खित्ते की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया है। उन्होंने ये कहा है कि किफ़ायतशारी मुहिम के लिए 139 अरब रुपए दिए हैं, सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया है, अरकान असम्बली अपनी 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे, मुल्क भर में किफ़ायतशारी मुहिम जारी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मौजूदा सूरत हाल में गरीब